السلام علیکم ناظرین، میرا نام صدیق شیخ ہے. آپ کو صدیق شیخ فٹنس پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید کہتے ہیں. آج ہمارے ساتھ پاکستان کے نامور باڈی بلڈر کشور علی صاحب موجود ہیں. آئیے ان سے جانتے ہیں کہ انہوں نے جو 8 گولڈ میڈل اور اس کے علاوہ جو اوور آل ٹائٹل جیتے ہیں وہ اس کے پیچھے کیا کہانی ہے. جی السلام علیکم کشور بھائی. وعلیکم السلام شیخ صاحب، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ آپ کو ویلکم کہ جی آپ آئیں اور ہمارے لیے آپ نے ٹائم نکالا. اچھا، 8 گولڈ کا اس طرح میری جان کہ ایک گولڈ یہ وہ میں نے آپ کو بتائیں جو میجر ہیں. باقی اس طرح کافی اور گولڈ میں لیے ہیں، لائک جونیئر پاکستان میں ہو گئے ہیں یا ہمارے اور چیمپئن شپس ہوئے ہیں. اس کے علاوہ میں نے مسٹر پاکستان مسلمینیا ساؤتھ ایشیا سلور میڈل، پھر اس کے بعد جی مدر کلاسک، ہدایت کلاسک، بین الصوبائی چیمپئن شپ، پھر اس کے بعد لاسٹ ٹائم ماسٹر پاکستان. یہ سارے ٹائٹل بھی میں نے اس کے ساتھ ون کیے ہوئے ہیں. اور الحمدللہ اس کے علاوہ اور بھی کافی گولڈ ہیں جو مجھے صرف 1 to 1 یاد نہیں ہے، لیکن اللہ کے کرم سے کافی گولڈ اور یہ میڈلز وغیرہ آپ لوگوں کی دعاؤں سے ہم نے الحمدللہ اچیو کیے ہیں. کشور بھائی یہ بتائیں کہ آپ نے باڈی بلڈنگ کا آغاز کب اور کیوں کیا؟ اچھا کوشچن کیا آپ نے. موسٹلی یہ پوچھا جاتا ہے. دیکھیے جب میں 10 میں تھا اس ٹائم پہ ہمارے علاقے میں ایک چھوٹا سا جم تھا. میرے ماموں تھے مفتی محمود صاحب قاری صاحب، اللہ پاک ان کو صحت و زندگی دے، وہ بھی جم جاتے تھے. اور میں اس ٹائم میں یہ ریسلنگ وغیرہ دیکھنا یا آرنولڈ شوازنیگر، ہوگن، تو ان کو دیکھ کے میرا شوق ویسے ہی آہستہ آہستہ بڑھنے لگا. اور آئی تھنک جس طرح کہ میرے 10th کے ایگزام ہوئے، اس کے بعد ہماری جو چھٹیاں ہوتی ہیں 11 اسٹارٹ کرنے کے لیے فرسٹ ایئر کے، تو اس کے بیچ میں نے گھر میں ایسا ایسا ٹریننگ شروع کی. یہاں سے میری ابتدا ہوئی اور پھر سوان ابھی تک لگے ہوئے ہیں انشاءاللہ. کشور بھائی یہ بتائیں کہ 8 مرتبہ گولڈ میڈل جیتنے کے پیچھے سب سے بڑا راز کیا ہے؟ دیکھیں 8 ٹائم گولڈ جیتنا یا کوئی اچیومنٹ کرنا، اس میں سب سے بڑا تو اللہ پاک کی قدرت ہے اور ان کی عطا ہے. اس کے بعد آپ کی فیملی، آپ کے والدین، آپ کے ماں باپ، بھائی بہن، آپ کے بیوی، آپ کے بچے، اور ان کا سپورٹ، مین تھنگ از دیٹ. اور آپ کے جو دوست، جو آپ کی کمپنی جن میں آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں، وہ آپ کو سپورٹ کرتے ہیں، تب جا کے ایک چیمپئن بنتا ہے. اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ گئے اور آپ نے 8 ٹائم 10 ٹائم جتنے بھی ہو اور آپ نے، لیکن اس کے پیچھے بہت بڑی اسٹرگل ہوتی ہے اور کافی لوگوں کا سپورٹ ہوتا ہے. اور آپ کے کیریئر کا سب سے مشکل ترین جو مقابلہ تھا اس کے بارے میں جو ہے وہ بتائیں کہ کون سا ایسا مقابلہ تھا جس میں آپ کو بہت سی مشکلات پیش آئیں؟ دیکھیے کمپٹیشن کا مطلب ہی ہوتا ہے مشکلات. آسانی سے کوئی مقابلہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ آئیں اور بس یہ آپ ون کر جائیں. جتنے بھی کمپٹیشن تھے ہمارے سارے ماشاءاللہ جتنے پلیئرز ہیں، میں نہیں کہنا چاہتا کہ میں نے جن سے ون کیا نہیں، وہ میرے سارے پیارے بھائی ہیں، وہ سارے ماشاءاللہ انہوں نے اپنے اپنے ٹائم پہ اپنے میڈل اور ٹائٹل وغیرہ ون کیے ہیں. لیکن وہ 2014 لاہور میں ہمارا کمپٹیشن تھا مسٹر پاکستان کا. اس میں جی میری فرسٹ ٹائم اپیرنس تھی مسٹر کے لیے، تو میرا ٹائم بھی بہت زیادہ لگا تھا اور وہ مقابلہ بھی ٹف تھا، کیونکہ میں اس ٹائم بالکل فریش تھا. اور کافی پرانے ہمارے جو سینئر باڈی بلڈر، میں ان کی بڑی دل سے رسپیکٹ کرتا ہوں. اللہ پاک سب کو صحت دے، لمبی زندگی دے. تو ان کے ساتھ فائٹ کرتے مجھے تکلیف بہت ہوئی تھی، لیکن وہی بات عطا رب کی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں اس سے نوازا اور انہوں نے بہترین تیاری کی تھی جنہوں نے بھی کی تھی. اللہ پاک ان سب کو صحت اور زندگی دے. لیکن وہ ایک ٹف ٹائم تھا میرے لیے. آپ کی ٹریننگ اور ڈائٹ پلان یہ کیسا ہوتا ہے روزانہ کی بنیاد پہ؟ دیکھیے ٹریننگ اور ڈائٹ پلان کی آپ نے بڑی خوبصورت بات کی، اور ٹائم ٹو ٹائم اپ گریڈ ہوتا رہتا ہے آدمی. اور دوسرا، ایک ٹائم پہ یا ایک ہی گول کے لیے آپ کی ایک جیسی ایکسرسائز اور ایک جیسی ڈائٹ نہیں ہو سکتی. میں ایک ٹائم پہ صوبے کے لیے یا پروونس کے لیے تیاری کرتا تھا پریپریشن، تو اس کی ڈائٹ، اس کی ایکسرسائز، اس کی نالج اس کے مطابق تھی. پھر اس کے بعد جب ہم جی نیشنل پہ آئیں، انٹرنیشنل پہ آئیں، تو ٹائم ٹو ٹائم اور گول اچیومنٹ کے مطابق آپ نے اپنی ورک آؤٹ اور ڈائٹ پلان رکھنی ہوتی ہے. ہاں یہ بتائیں کہ نوجوان باڈی بلڈرز کو کیا مشورہ دیں گے آپ؟ دیکھیں نوجوان باڈی بلڈرز کو میرا سب سے اچھا مشورہ میرا یہ ہے کہ جی ورک آؤٹ اور ڈائٹ بہت بہترین چیز ہے.
لائف میں ہر بندے کے لیے، باڈی بلڈر نہیں ہے، آپ نے باڈی بلڈر کا، لیکن اس سے میں تھوڑی سی مخالفت کرتا ہوں، کیونکہ یہ ہر بندے کی ضرورت ہے فٹنس. باڈی بلڈنگ تو اسپورٹس ہے، باڈی بلڈنگ از اسپورٹس، بٹ فٹنس نیڈ ایوری ون، کیونکہ آپ کو ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے فٹنس لازمی چاہیے. جب آپ فٹنس میں ان ہوتے ہیں، سلولی آپ کا شوق بڑھتا ہے، پھر آپ کو خود ہی شوق ہوتا ہے کہ میرے جی مسل بنے. لیکن اینی ہاؤ میں اپنے باڈی بلڈر جتنے میرے جونیئر ہیں ان کے لیے میسج کنوے کروں کہ بردر، شارٹ کٹ اور چھوٹے ٹائم میں بڑے گول کے لیے نہ سوچیں. جب بھی آپ نے ایک گول اچیو کرنا ہے اس کے لیے سلو اینڈ اسٹڈی کریں، انشاءاللہ آپ ون کریں گے. لیکن کوشش کریں کہ اپنی ڈائٹ پہ، ٹریننگ پہ، اپنی سلیپ ہارس پہ، اس پہ توجہ دیں. آپ کی زندگی کا یادگار لمحہ جو آپ شیئر کرنا چاہیں گے ہمارے ناظرین کے ساتھ، وہ جو ہیں وہ لازمی بتا دیں. دیکھیں لمحے تو بہت زیادہ ہیں، کافی کمپٹیشن، کافی تیاریاں، لیکن ایک میں ویسے ہی کہنا چاہتا ہوں. جس ٹائم پہ میں اسٹوڈنٹ تھا، انیشیل اسٹیج میں تیاری کر رہا تھا، اور میں نے پاکستان KPK میں اپنے گولڈ لیا، اور اس کے بعد میں جونیئر پاکستان کے لیے سلیکٹ ہوا. تو اسٹوڈنٹ لائف میں فائنینشلی انسان بہت ویک ہوتا ہے. مجھے بڑا سپورٹ کیا فیملی، لیکن یہاں تک کہ جو میرا گول تھا میں نے اچیو کر لیا. پھر اس کے بعد جی پاکستان کے لیے میں سلیکٹ ہوا. تو میں بس ایک چھوٹا سا بتانا چاہوں گا اس کے بارے میں کہ میرے پاس فائنینشلی میں بہت ٹف ہو گیا تھا. تو ہم نے ڈائٹ شائٹ اوپن کر دی. صبح میں گیا، میں نے کہا چلے جی ہفتے بعد میں نے پاکستان کا مقابلہ کرنا ہے جونیئر کا. تو بائی گاڈ میرے پاس پیسے نہیں تھے، ٹھیک ہے، میرے پاس پیسے نہیں تھے. میں نے کہا چلے بسم اللہ کریں، اللہ پاک کوئی راستہ نکالے گا انشاءاللہ، میں آؤں گا واپس تو کچھ ہو جائے گا. لیکن اللہ کی قدرت کو دیکھیں، اللہ کی مدد اسے کہتے ہیں. میں گیا ہوں جی واک کے لیے. اس ٹائم پہ ہم رننگ، یہ اسپرنٹس وغیرہ کرتے تھے. کافی ٹائم میں نے اسپرنٹس کیے. لاسٹ ٹائم جب میں واپس آ رہا تھا تو میرے پاؤں کے ساتھ ایسی ریالٹی، یہ کوئی فلمی یا کوئی ایسی بات نہیں ہے، میں اپنی زندگی کی ریالٹی آپ بتا رہا ہوں کہ رب کی ذات آپ کی مدد کیسے فرماتے ہیں. تو میرے پاؤں سے کچھ ٹکرایا، میں واپس آ رہا تھا گھر. میں نے کہا چلو بس جو بھی ہوگا کھا لیں گے، ہفتہ 10 دن گزار لیں گے. تو میرے جیب کے ساتھ ایک والٹ لگا جس میں صرف ایک پکچر تھی، اور میرے خیال سے اس ٹائم پہ 500 روپیز، دس از ٹو مچ، کافی تھے. تو میں کافی ٹائم وہاں پہ کھڑا رہا. وہ جو اصول ہوتے ہیں اسلامی وہ میں نے پورے کیے ہیں، باقاعدہ میں وہاں پہ کھڑا رہا. لیکن اس والٹ میں اور مجھے کچھ بھی نہیں ملا. 500 روپیز تھے، وہ والٹ میں نے اٹھا کے واپس اوپر رکھے. 500 میں نے اپنے جیب میں ڈالے. میں نے کہا جی اللہ کی ذات کی طرف. ایون یہاں میں نے اپنے وہ یہاں پہ جو گارڈ تھے یا چوکیدار تھے ان کو بھی کہا، لیکن الحمدللہ ابھی تک اس کی نہ کسی کی کال آئی نہ کچھ. تو یہ میرے ساتھ بڑا ایک یادگار واقعہ ہوا تھا، جس میں اس کے بعد میں موٹیویٹ ہوا کہ جی رب تعالیٰ کی ذات چاہتی ہے کہ میں کھیلوں. اچھا کشور بھائی، ہمارا ریپڈ فائر کا ایک سیگمنٹ ہے، اس میں سے آپ سے پوچھنا کہ آپ کی جو فیوریٹ ہے، آپ مجھے بتائیں کہ پسندیدہ ایکسرسائز آپ کی کون سی ہے؟ ایکسرسائز تو مجھے سب پسند ہے، اسپیشلی وہ ایکسرسائز جس سے ہمارے آج کل کے باڈی بلڈر تھوڑے زیادہ بھاگتے ہیں، لیگس. چیسٹ یا لیگس؟ لیگس. اسکواٹس یا ڈیڈ لفٹ؟ اسکواٹس. صبح یا شام کا ورک آؤٹ؟ مارننگ. چکن یا بیف؟ چکن. چاول یا روٹی؟ رائس نارملی بھی. بلکنگ یا کٹنگ؟ بلکنگ. پسندیدہ سپلیمنٹ؟ پروٹینز. کارڈیو یا اسٹرینتھ؟ دونوں بھائی بہن ہیں، لیکن آئی لائک اسٹرینتھ. پسندیدہ چیٹ میل؟ فاسٹ فوڈ، پیزا، برگر وغیرہ. سب سے یادگار گولڈ میڈل؟ 2019 نیشنل گیمز مردان میں ہوئے تھے. سب سے مشکل مقابلہ؟ 2024 مسٹر پاکستان، 2014 مسٹر پاکستان. ایک عادت جو ہر چیمپئن میں ہونی چاہیے؟ مستقل مزاجی. زبردست. کامیابی کو ایک لفظ میں بیان کریں؟ کامیابی، میں نے آپ کو انیشل میں کہا کہ یہ صرف رب تعالیٰ کی ذات کی دین ہوتی ہے، اور آپ کے عاجزی کو اور آپ کو دیکھ کے سب کچھ ملتا ہے. پاکستان کا پسندیدہ باڈی بلڈر؟ سب. زبردست. پاکستان کا سب سے بڑا حریف؟ کوئی بھی نہیں الحمدللہ، سب میرے بہت پیارے دوست ہیں. اگر باڈی بلڈر نہ ہوتے تو کیا بنتے؟ میں بزنس کرتا اپنا. زندگی کا ایک اصول؟ حق پہ کھڑے رہیں.
اور بگنرز کے لیے ایک اہم جو پیغام میسیج جو آج کل کے بگنرز ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے؟ ان کو جی دیکھیں بگنر کے لیے میرا چھوٹا سا پیغام ہے، تھوڑا سا ٹائم لے گا، اپنی ورک آؤٹ پہ بہت توجہ دیں، اپنی اورلی جو آپ کی انٹیک ہے، کارب ہو گئے، پروٹین، اس چیزوں پہ، اور کوشش کریں کیمیکل سے اجتناب کریں کیونکہ اس کا اینڈ اچھا نہیں ہے۔ جی تھینک یو کشور بھائی، آپ نے اپنا قیمتی وقت صدیق شیخ فٹنس پوڈ کاسٹ کو دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید کامیابیاں عطا فرمائے، بہت شکریہ۔ تھینک یو امین شیخ صاحب، اللہ پاک آپ کے چینل کو کامیاب کرو۔ میرے سارے بھائیوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ جتنے بھی سپورٹس مین ہیں ان کو پلیز فالو بھی کریں، اس کو سپورٹ بھی کریں، تاکہ ہمارے جتنے پرانے اور اچھے چیمپئنز ہیں جو دبے ہوئے ہیں، جن کو لوگ نہیں جانتے، اور ان کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے۔ تو شیخ صاحب نے ایک اچھا پلیٹ فارم روانہ کیا ہے، اور ہم ساروں کی ان کے ساتھ بالکل فل سپورٹ ہے، اور میری امید ہے کہ آپ سب ان کو انشاءاللہ سپورٹ کریں گے۔ تھینک یو کشور بھائی۔